بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان ہو رہے ہیں. تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آیا والد، دادا، پردادا، اسی طریقے سے نانا، نانی وغیرہ جتنے اصول ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے بیٹا، پوتا، پوتی وغیرہ جتنے نیچے تک چلے جاؤ، بچوں کے جو جتنے بچے ہیں، بچوں کے بچے، آپ کے بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، نیچے تک جتنا چلے جاؤ، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی شخص کو غریب سمجھ کر زکوٰۃ دے دیا کہ یہ غریب ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس بندے کو میں نے زکوٰۃ دیا تھا وہ صاحب نصاب ہے، اس صورت میں اس شخص کی زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے تحقیق کرے اور زکوٰۃ دے. اور اگر ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. اسی طریقے سے بعض کچھ فقیر اور غریب وہ مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کی عادت ہوتی ہے مانگنا، وہ لوگوں سے مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. اگر زکوٰۃ دے دیا تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے اس کا مکمل تحقیق کر لیا کرے کہ یہ شخص آیا مستحق ہے یا نہیں. زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، صاحب نصاب کیا ہے. تو وہ کل میں نے بتایا تھا، دوسری ویڈیو میں کلپ میں نے بتایا تھا کہ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو. آج کل اگر لاکھ روپے کا تولہ ہے، آپ سمجھو کہ 7.5 لاکھ روپے ہو گئے. تو 7.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، یا یہ دو چیزیں موجود نہیں ہے، دو میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے، کیونکہ نصاب کے لیے ایک چیز کا ہونا شرط ہے کہ 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہے یا 52.5 تولے آپ کے پاس چاندی ہے. تو اگر ان کے پاس اتنا رقم موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اسی طریقے سے ان کے پاس نقدی موجود نہیں لیکن ان کے پاس مالی تجارت ہے. مثال کے طور پر کسی کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے یا عام پرچون کی دکان ہے، تو اس کا حساب لگایا جائے گا. جتنا مال دکان کے اندر ہے اس کا حساب لگا کے اسی کے حساب سے وہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ایسے اندازے سے ادا کرنا، اس طرح ادا کرنے سے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کمی بیشی رہ گئی تو وہ گناہگار ہوگا اور قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اندازے سے آپ زکوٰۃ دے رہے، دکان کا سامان زیادہ ہے، آپ اندازہ لگا رہے سامان کا اور اس کا زکوٰۃ ادا کر رہے، تو اس صورت میں یہ کوشش کرے کہ تھوڑا سا زکوٰۃ زیادہ نکالے. آپ کے 1000 روپے بن گئے، آپ 1500 نکالے، 5000 بن گئے، 1000 اور ملا رہے، تو آپ کی جو یہ عبادت ہے یہ عبادت آپ کی ضائع نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، اب پلاٹ اس نے تجارت کی نیت سے خریدا، تو اگر وہ نصاب، اس کا رقم وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس کو سال گزرنے کے بعد جب اس پہ سال گزر جائے تو وہ اس کو زکوٰۃ دینا لازمی ہے. اب زکوٰۃ اس حساب سے لگایا جائے گا کہ اس کے ریٹ کیا ہے اس ٹائم. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا اور سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت ہے 10 لاکھ، آپ کہہ رہے یہ 2 لاکھ روپے کا میں نے خریدا ہے. تو ایسے نہیں ہے. آپ اسی ٹائم کو دیکھیں گے جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے، اس کے مطابق آپ حساب لگائیں گے اور زکوٰۃ آپ ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔